السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و السر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک وما احصاہ کتابک۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔ کربلائے مولا دلوں کی دھڑکن، کربلائے مولا ہمارا ایمان، کربلائے مولا ہماری شان، کربلائے مولا دین کی جان۔ آئیے کربلائے مولا کی طرف رخ کر لیجئے، سینے پہ ہاتھ رکھ لیجئے، دلوں کی دھڑکنوں کو فدائے تراب ابن ابو تراب علیہ السلام کرنے کی نیت سے آئیے رمضان کی عبادتوں کو بالا کرنے کے لیے، اپنے مقام کو بلند کرنے کے لیے اجر رسالت کے طور پر سلام اور عرض عقیدت پیش کرتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین علی ابن ابی طالب، السلام علیک یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ، ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا مولایا یا ابا الفضل العباس، یا ابن امیر المؤمنین و ابن قاتل المشرکین، المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین۔ السلام علیک یا قطیع الکفین، السلام علیک یا حجاب زینب، السلام علیک یا قمر العشیرہ، السلام علیک یا باب الحوائج، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
کربلا محلہ کی پاک دھرتی پر آپ سب کی خدمت عالیہ میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ رمضان عظیم جو کہ ہمارے اوپر واجب ہوا، اس آیت کے تحت کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر روزے کو واجب کیا۔ سال کے اندر ایک مہینے کے اندر 30 روزے یا 29 روزے حسب تواریخ قمری، جتنے دن کا مہینہ ہو جائے اتنے دن کے ہمارے اوپر روزے واجب ہو گئے۔ اب روزہ جو لفظ ہے ہم نے اپنی زبان کے اعتبار سے، ترجمے کے اعتبار سے کیا۔ لفظ صیام عربی زبان کا لفظ تھا، ہم نے اپنے سمجھنے کے لیے جو ہماری زبان میں الفاظ رائج تھے، ظاہری بات ہے تقریب مفاہیم اور مفاہیم کو سمجھنے کے لیے، معلومات کو اپنے ذہن تک منتقل کرنے کے لیے الفاظ کی ضرورت ہوتی ہے، اور الفاظ جب انسان اپنے ذہن میں معنی کو منتقل کرنا چاہتا ہے تو ضروری ہوا کرتے ہیں۔ لہذا ہر اہل لغت کے لیے، ہر اہل زبان کے لیے، ہر اہل لسان کے لیے، ہر اہل بلد کے لیے کچھ الفاظ، کچھ کنایات، کچھ اشارے، کچھ معنی و کچھ مفاہیم اپنے تک معنی مفہوم کو پہنچانے کے لیے ہر کسی نے معین کیے ہیں۔ اب یہ بات منطق میں چلی جاتی ہے کہ معنی و مفاہیم کس نے معین کیے، کسی قبیلے نے معین کیے، یا کسی شخص نے معین کیے، یا کسی قوم نے معین کیے، یا پے در پے نسلیں گزرنے کے بعد جیل بعد جیل، یعنی نسل بعد نسل امتیں گزرنے کے تحت معنی و مفاہیم اور الفاظ و لہجوں کے اندر تبدیلی آئی تو معنی ہم تک پہنچے، یا جس طریقے سے بھی بہرحال طولانی بحث ہے، لیکن ہر قوم کے لیے اس نے معنی مخصوص کیے ہیں، ہر قوم نے خود مخصوص کر رکھے ہیں جن کو وہ خود سمجھنا چاہتے ہیں۔ کچھ الفاظ ہوتے ہیں ایک زبان کے اندر معنی کچھ اور ہوتا ہے، دوسری زبان کے اندر معنی کچھ اور ہوتا ہے، ایک زبان کے اندر لہجہ کچھ اور ہوتا ہے، دوسری زبان کے اندر لہجہ کچھ اور ہوتا ہے۔ اصل مفاہیم ہے جو الفاظ کے ذریعے ہم اپنے ذہن تک منتقل کرتے ہیں۔ اگر ہم الفاظ کی بحث کے اندر الجھ کر رہ جائیں اور کہیں کہ یہ معنی اس طریقے سے کیسے ہو گیا تو ہم یقیناً لغت کی بحث کے اندر جائیں گے۔ لہذا ہر زبان، ہر لغت کے اندر مختلف معنی مفہوم رکھتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہر علم کے اعتبار، مثلا تفسیر کے اندر معنی کچھ اور ہیں اور حدیث کے اندر معنی یقیناً تفسیر کے مساوی ہی تقریباً ہو جاتے ہیں، لیکن مختلف علوم کے اندر معنی و مفاہیم اصطلاحات کے تحت مختلف ہوتے چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اس مفہوم کو اس علم کی طرف دیکھنا ہے کہ اس علم کے اندر اس معنی مفہوم کو کیا کہتے ہیں۔ مثلا اگر ہم سادہ الفاظ کے اندر الفاظ کو، ہم سادہ لفظ کے میں کافی زیادہ استعمال کرتا ہوں تو دوستان نے کچھ نے کہا بھی کہ یہ سادہ، بہرحال سادہ کے معنی بھی کافی زبانوں کے اندر مختلف ہیں، لہذا اختلاف کا حق ہے آپ کے پاس۔ اور ہم جب معنی مفاہیم کو اپنے ذہن تک منتقل کرنا چاہتے ہیں تو ہم عام مفاہیم اور معنی و الفاظ جو ہم جنہیں عام زبان کے اندر، جسے ہم اپنی عام لغت کے اندر زود فہم الفاظ کے اندر سمجھنا چاہتے ہیں، اس کے اندر معنی کچھ اور ہو جاتے ہیں، لہذا ان میں ہم سمجھنے کے لیے وہی لفظ استعمال کرتے ہیں جو ہماری روز مرہ زندگی کے اندر، جسے عربی زبان کے اندر ہم کہتے ہیں تو عربی معاصر کہتے ہیں، یعنی روز مرہ کی عربی زبان جو ہے وہ مختلف ہے، قرآن کی زبان مختلف ہے نسبتاً۔ اور ہمارے اسی طریقے سے انگلش لے لیں، فارسی لے لیں، عربی لے لیں، اردو اور بھی زبانیں جس طریقے سے آپ چلتے جائیں گے، توجہ کرتے جائیں گے، مفہوم کو سمجھتے جائیں گے، آپ پہ واضح اور آشکار ہوتا جائے گا کہ ظاہری طور پر کچھ معنی کچھ اور ہوتے ہیں، اور ایک خاص علم میں قدیمی کتب کے اندر معنی اور مفاہیم جو لکھے ہوئے ہوتے ہیں، الفاظ جو لکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ایک خاص نہج اور خاص زمانے کے لوگوں کے لیے لکھے ہوتے ہیں، اور وہ افصح اللغات جو کہ جس طریقے سے ہم جانتے ہیں کہ عربی ہے تو عربی زبان میں جو قرآن نازل ہوا، افصح اللغہ یعنی ظاہری طور پر جسے کہا جاتا ہے وہ مکے اور مدینے کی لغت کے اندر اسے جمع کیا گیا ہے، اور جو مصر کے رہنے والے ہیں، عراق کے رہنے والے ہیں، یمن کے رہنے والے ہیں، ان کے لہجات مختلف ہیں۔ اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ 7 قرأتیں بیان کی گئی ہیں، مدینے کی قرأت اور ہے، اسی طریقے سے 7 قرأتیں الفاظ کی بیان کی گئی ہیں، لہذا ہمارے اوپر واضح ہو گیا کہ ایک لفظ کو سمجھنے کے لیے 7 قرأتیں ہو گئی ہیں، یعنی مختلف علاقے کے لوگوں کے لہجے اور تلفظ میں فرق پایا جاتا ہے، لہذا ہم لہجوں اور تلفظ کے فرق کے اندر اس لیے جاتے ہیں کہ ہم تک معنی و مفہوم و مقصود پہنچ جائے، نہ یہ کہ ہدف ہمارا یہ ظاہری لہجے ہیں، بلکہ ہمارا ہدف وہ لہجہ ہے جس کے اندر قرآن مجید نازل ہو، اس تک
پہنچنے کے لیے، اس تک سوچ کو پہنچانے کے لیے، اس تک اپنے فہم و ادراک کو پہنچانے کے لیے ہم الفاظ کا تعین کرتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے انہیں سمجھ سکتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم کہیں کہ ہماری زبان میں یہ ہے اور اصل زبان میں یہ تھا تو ہم نے کوئی غلطی کی ہے یا وہاں پہ معاذ اللہ اشتباہ ہوا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر قوم قبیلہ اپنے الفاظ کو سمجھنے کے لیے، بہرحال شاید بات شکیل ہو رہی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ صوم کا جو لفظ ہے قرآن مجید کے اندر نازل ہوا ہے، جس کا ہر قوم قبیلے نے اپنے انداز کے اندر ترجمہ کیا۔ انگلش میں کچھ اور ترجمہ ہو جاتا ہے، اردو میں کچھ اور ترجمہ ہو جاتا ہے، فارسی کے اندر بھی ترجمہ تقریباً مترادف ہے اردو کے ہی، لہٰذا ہم انکار نہیں کر سکتے اس بات کا کہ صوم کا معنی ہماری زبان کے اندر یہ ہوا ہے تو ہم نے جو یہ معنی یہ کر لیا ہے تو اس کا معنی کچھ اور بنتا ہے، لہٰذا ہم اصل سے ہٹ گئے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم نے اپنی سمجھ کے لیے اس کا معنی اس طریقے سے کیا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہمارے اوپر واجب کیا ہے، نماز کو بھی، روزے کو بھی واجب کیا ہے، اس کی شکل، اس کا وقت، اس کا پیمان، اس کی قسم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے کر کے دکھا کے معین فرمایا ہے۔ اگر ہم اپنے الفاظ کی بحث کے اندر الجھ کے حقیقت معنی و مفہوم سے اگر برگشت ہو جائیں، لوٹ جائیں، بھول جائیں، بھٹک بھی جائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمارے سامنے واضح اور آشکار ہے، جس کے اندر ہمارے لیے بیان کر دیا گیا۔ بہرحال جب تک ہمارے کنٹیکٹ ہمارے سے مرتبط نہیں ہوتے، دوستان کیونکہ روزے کا وقت ہوتا ہے مصروف ہو جاتے ہیں، ویسے بھی انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کافی ساری ایسی چیزیں رکھی ہیں جس کے اندر انسان اگر مگن ہو جائے تو دوسری چیزوں کو بھول جاتا ہے، اپنے احساس میں مگن ہو جائے تو دین کو بھول جاتا ہے انسان، اپنی سوچوں کے اندر مگن ہو جائے تو وقت کو بھول جاتا ہے انسان، اگر انسان کھانے میں اتنا مگن ہو جائے، یعنی بھوک زیادہ لگی ہے تو انسان ارد گرد کی باتوں کو بھولنے کا احتمال رکھتا ہے۔ لہذا افطاری کا وقت ہوتا ہے کچھ علاقوں کے اندر، ہمارے پروگرام کا وقت ایسا ہے کہ جس کے اندر دوستان واقعاً دقت اور کوشش کے ساتھ شرکت فرماتے ہیں۔ بہرحال جب تک وہ شرکت نہیں فرما سکتے اس وقت تک ہمارے پاس جو معلومات کا ذخیرہ ہے ہم آپ کے حضور پیش کر دیتے ہیں۔ اور امیر المومنین علیہ السلام سے متعلقہ ایک نوحہ بھی ہمارے سامنے لکھ کر بھیجا گیا سید کاشف زیدی صاحب نے، وہی میں پڑھ دیتا ہوں، گو کہ عید کے ایام سے قبل بھی ہمارے ہاں عزاداری کی ہی کیفیت رہتی ہے۔ آ جاؤ بکا ہے سجدے میں، کوئی زخمی ہوا ہے سجدے میں، سجدے جس کو سلام کرتے ہیں وہی مشکل کشا ہے سجدے میں، مسجد کوفہ خون میں غلطاں ہے، دل حیدر دکھا ہے سجدے میں، خون میں تر ہوئی عبائے علی، پھر بھی مولا جھکا ہے سجدے میں، ہائے جبریل کی صدا گونجی، خون ناحق بہا ہے سجدے میں، رو کے شبر یہ بولے زینب سے، زخمی بابا ہوا ہے سجدے میں، پالنے والا سب یتیموں کا آج مارا گیا ہے سجدے میں، یاد شبیر آئی حیدر کو، یاد شبیر آئی حیدر کو، وار جو ہی ہوا ہے سجدے میں، ہائے زینب غموں سے چور ہوئی، ہائے زینب غموں سے چور ہوئی، غم جو ایسا ملا ہے سجدے میں، پہلے مادر کی پسلیاں ٹوٹی، زخمی بابا ہوا ہے سجدے میں، ظلم کے آگے یہ جھکا نہ کبھی، کیونکہ کاشف رہا ہے سجدے میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں منقبت خان سید غالب نقوی صاحب ڈیرہ غازی خان پنجاب پاکستان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد، یا علی علیہ السلام مدد۔ کربلائے مولا بین الحرمین آپ کی آواز گونج رہی ہے، ذکر اہل بیت علیہ السلام میں تعطل کا سبب نہ بنوں، عرض کروں گا ذکر اہل بیت علیہ السلام سے ہماری محفل کو منورتر فرمائیے گا، بسم اللہ کیجئے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی نگری میں پاک جناب سیدہ پاک بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شان میں منقبت بیان کر رہا ہوں۔ بسم اللہ۔ وہ جس کے دم سے خدا خدا ہے، واہ، وہ جس کے دم سے خدا خدا ہے، وہ فاطمہ ہے، وہ فاطمہ ہے، وہ فاطمہ ہے، حسن ہے جس میں
حسین بھی ہے، حسن ہے جس میں حسین بھی ہے، نبی بھی شاہ حنین بھی ہے، حسن ہے جس میں حسین بھی ہے، نبی بھی شاہ حنین بھی ہے، وہ جس کی چادر میں سارا عالم، وہ جس کی چادر میں سارا عالم چھپا ہوا ہے، وہ فاطمہ ہے، وہ فاطمہ ہے، سنا رہی ہے وہ شاہزادے، مگر نہیں رکتے کام گھر کے، سنا رہی ہے وہ شاہزادے، مگر نہیں رکتے کام گھر کے، وہ جس کے بدلے فرشتہ چکی، وہ جس کے بدلے فرشتہ چکی چلا رہا ہے، وہ فاطمہ ہے، وہ فاطمہ ہے۔ ہر انسان کے بچوں کے لباس دنیا میں ہی بنائے گئے، لیکن پاک جناب سیدہ نے تو رب کے ہی اصول بدل دیے۔ جناب سلمان کہہ رہے ہیں ہے رب کے بدلے اصول اس نے، جناب سلمان کہہ رہے ہیں ہے رب کے بدلے اصول اس نے، لباس بچوں کا جس کی جنت، لباس بچوں کا جس کی جنت سے آ رہا ہے، وہ فاطمہ ہے، وہ فاطمہ ہے۔ صلوات پڑھیے پاک بی بی کی ذات پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولعنا دعہم اجمعین۔ اگلی منقبت جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں وہ امام حسن علیہ السلام کی شان میں ہے۔ بسم اللہ۔ تو جب امام حسن علیہ السلام نے دربار میں خطبہ دیا تو اپنے خطبے میں کیا فرمایا، یہ منقبت اس پہ ہے۔ بسم اللہ۔ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں، شجرہ میرا ہے طاہر، قرآن سے ہے ظاہر، شجرہ میرا ہے طاہر، قرآن سے ہے ظاہر، دستار مصطفیٰ ہوں میں، حسن ہوں مجتبی ہوں، شجرہ میرا ہے طاہر، قرآن سے ہے ظاہر، دستار ہوں میں، حسن ہوں مجتبی ہوں، ہر ایک صورت بھی میری ہے، ہر ایک آیت میری، ہر ایک صورت بھی میری ہے، ہر ایک آیت میری، واجب ٹھہری کل عالم پہ پاک ولایت میری، لہجے میں مصطفی، موٹھی میں کل خدائی، لہجے
میں مصطفیٰ مٹھی میں کل خدائی گفتار کبریا ہوں میں حسن ہوں مجتبی ہوں شجرہ میرا ہے طاہر قرآن سے ہے ظاہر دستار مصطفیٰ ہوں میں حسن ہوں مجتبی ہوں۔ خداوند متعالی آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام کرتے رہیں، مولا آپ پر رحمت برکت نازل فرمائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہیں، تھوڑی تاخیر ہوئی آپ کے آنے میں، بہرحال اور دوستان منتظر ہیں، انشاءاللہ سب کے لیے برابر وقت تقسیم کیا جائے، اس اعتبار سے خداوند متعالی آپ پر رحمت برکت نازل فرمائے۔ انشاءاللہ خداوند متعالی آپ کی نسلوں میں ذکر اہل بیت علیہم السلام جاری و ساری رکھیں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ منقبت خان سید غالب نقوی صاحب، ڈیرہ غازی خان، پنجاب، پاکستان سے۔ خداوند متعالی آپ پر رحمت برکت نازل فرمائے، خداوند متعالی آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ بہت خلوص، بہت محبت، بہت پیار کے ساتھ آپ شرکت فرماتے ہیں، اور یہ محبت، یہ خلوص اور یہ پیار یقیناً اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر مقبول ہے، اور اہل بیت علیہ السلام اپنی جناب سے بہترین ہدیہ عنایت فرماتے ہیں اپنے چاہنے والوں کو، اپنا ذکر کرنے والوں کو، اور یہ ذکر ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ ہر ذکر کرنے والا ذاکر یقیناً مولا کی بارگاہ کے اندر اذن ذکر لے کر آتا ہے، اور اذن ذکر کے لیے ضروری اخلاص کا ہونا ہے، اور اخلاص کے لیے ہمارے پاس اب بہترین مہینہ ہے ماہ رمضان عظیم کا، جسے خداوند متعال نے ہمارے لیے معین فرمایا، اور یہ مہینہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخلاص کی اتھا گہرائیوں تک پہنچانے کے لیے ہمیں عمل کا، عقیدے کا مہینہ عطا فرمایا، اور اس مہینے کے اندر امیر المومنین علیہ السلام کی نسبت کو شامل فرما کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات پر مہر ثبت کر دی کہ جہاں پہ میرا ذکر ہوگا وہاں پہ میرے ولی و وسیع کا ذکر ہوگا، جہاں پہ میں ذکر کیا جاؤں گا وہاں پہ میرے وسیع و ولی کا ذکر کیا جانا لازمی ہے، جہاں پہ میرے اسم کی بقا ہوگی وہاں پہ میرے ولی کی قربانی شامل ہوگی، جہاں پر دین کو انتہا نصیب ہوگی وہاں پہ میرے ولی کے اذن سے اسلام کو، ایمان کو انتہا نصیب ہوگی۔ اس لیے خداوند متعال نے ہمارے سامنے اسلام کے اس بہترین مہینے کے اندر معصوم علیہ السلام کی شہادت کو قرار دیا، تاکہ اس مہینے کے، ہمارے ذکر کے اس مہینے کے اندر مومنین ذکر اہل بیت علیہ السلام سے متوسل ہو سکے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا جواد حسین آبدی صاحب، کراچی، پاکستان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی مدد، مولا علیہ السلام مدد، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں؟ کرم ہے، مولا کا احسان ہے، آپ کی مہربانی، آپ نے شرکت فرمائی عبادتوں کو دوبالا کرنے کے لیے بارگاہ اقدس اہل بیت علیہ السلام بین الحرمین میں آپ کی آواز گونج رہی ہے۔ یقیناً مناسبتیں تو رمضان عظیم کی ہیں، مناسبت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ہیں۔ چاہوں گا اپنے بیان سے ہماری محفل کو منور تر فرمائیے گا، بسم اللہ کیجیے گا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر معین، والصلاۃ والسلام علی اہلھا ولا سیما علی سیدنا مولانا ابی عبداللہ الحسین واخیہ بالفضل العباس ابن امیر المؤمنین علیہ السلام۔ اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرۃ شفاعت الحسین۔ سب سے پہلے تو میں آغا صاحب آپ کا بہت متشکر ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے سعادت میں شریک ہونے کی سعادت عنایت فرمائی، اور خصوصی طور پر امام حسین ٹی وی اردو کا میں تہہ دل سے ممنون و متشکر ہوں کہ مجھے رمضان کی ان ساعتوں میں شامل سعادت فرمایا۔ سلامت رہے۔ جیسے کہ آپ نے بیان فرمایا امیر المؤمنین صلوات اللہ وسلام علیہ کا ذکر، یقیناً یہ زمان و مکان کا اور ساعت و لمحہ کا اور اوقات کا محتاج نہیں ہے، بلکہ زمانے محتاج ہیں کہ ذکر علی کیا جائے، اور ممبر محتاج ہیں کہ ذکر علی کیا جائے، مجالس محتاج ہیں کہ ذکر علی کیا جائے، سامع محتاج ہے کہ ذکر علی کیا جائے، اور ذاکر محتاج ہے کہ ذکر علی کیا جائے۔ واحد ذکر علی ہے کہ جو کبھی ذاکر کا محتاج نہیں رہا، ہر زمانے میں ذاکر ذکر علی کا محتاج ضرور رہا ہے، اور یقیناً اس وقت
جس شہر سے آپ گفتگو کر رہے ہیں، جس شہر سے افضل شہر کوئی نہیں ہے، جہاں کی خاک سے افضل کوئی خاک نہیں ہے، جہاں کی زیارت تمام انبیاء اور رسول اللہ اور تمام ائمہ علیہ السلام کا مرجع خلائق یقیناً. تو میں اس حوالے سے اپنے تمام سننے والوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ خدا را ذکر علی کو مجالس و محافل تک یا مخصوص مواقع و مناسبتوں تک محدود نہ سمجھے، بلکہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا ہے زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب لأن ذکرہ ذکری و ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادہ، کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو ذکر علی ابن ابی طالب سے، کیونکہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر خدا کا ذکر ہے، ذکر خدا غنت متعالی بات ہے. یعنی بیک وقت جو سب تین ثواب حاصل کرنا چاہتا ہو، منقبت کا، نعت کا اور حمد کا، اسے چاہیے ذکر علی گنگنا لیا کرے، ذکر علی کو پڑھ لیا کرے. اور جیسے کہ آپ نے بیان فرمایا اس وقت رمضان، اور رمضان کو 14 چاند اس وقت لگ جاتے ہیں جب رمضان میں کل ایمان کی بات ہوتی ہے. رمضان کا ایمان اس وقت بڑھ جاتا ہے جب کل ایمان کا تذکرہ ہوتا ہے. تو ہمارے لیے یہ بڑی عادت ہے کہ ہمیں ایسے مواقع فراہم ہیں، ایسے ہمارے چینلز ہیں کہ جہاں 24 گھنٹے سوائے مکتب اہل بیت کی ترجمانی اور ترویج کی کوئی دوسرا کام نہیں ہے. میں ایک روایت بطور تبرک اپنے سننے والوں کا اپنی وساطت سے کر رہا ہوں، جو ہمارے چھٹے امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلام علیہ نے حضرت فضیل ابن یسار سے ایک سوال کی صورت ہم تک پہنچائی. فضیل ابن یسار سے میرے چھٹے امام نے پوچھا یا فضیل اتجلسون و تتحدثون، اے فضیل کیا تم لوگ کہیں مجلس کرتے ہو، بیٹھک کرتے ہو، آپس میں گفت و شنید ہوتی ہے؟ قال نعم جئلت فی الدار کا، حضرت فضیل نے کہا مولا میں آپ کو قربان ہو جاؤں، ہم لوگ بیٹھتے ہیں آپس میں گفتگو ہوتی ہے. قال صادق علیہ السلام، امام صادق فرماتے ہیں انا تلک المجالس احبها، میں ایسی بیٹھکوں کو، ایسی مجلسوں کو بہت پسند کرتا ہوں. واحیوا امرنا، بس تم لوگوں کو چاہیے ان مجلسوں میں ہماری باتوں کو زندہ کرو. فرحم اللہ من احیا امرنا، بس اللہ اس شخص پر رحم کرے جو ہمارے امر کا احیا کرتا ہے، زندہ کرتا ہے. فقال فضیل، فضیل کہتا ہے میں نے امام سے پوچھا ما احیا امرک، آپ کے امر کا زندہ کرنا کسے کہا جاتا ہے؟ امام نے فرمایا یتعلم علومنا ویتعلم الناس، فرمایا ہمارے علوم کو پہلے سیکھو اور پھر اسے اس طرح کے مواقع اور تواصلات اور قنوات سے تمام سننے والوں کی خدمت پہنچاؤ. میں سمجھتا ہوں ممبر سے، کسی چینل سے، کسی بھی ایسے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے اگر حضرات اہل بیت علیہ السلام کا کوئی ایک فرمان بھی ہماری وساطت سے یا آپ کی وساطت سے پہنچ جاتا ہے، آغا صاحب میں سمجھتا ہوں ہمارا زندگی میں آنا سعادت ہے، ہمارا بولنا کامیاب ہے، ہمارا جینا سمجھے حلال ہو گیا ہے اگر ہم نے امام کی کوئی بات پہنچا دی. میں اپنے سننے والوں کی خدمت کروں، آپ یقیناً علم سے اور اہل علم سے وابستہ ہیں، آپ خود اس منصب سے وابستہ ہیں. میں اپنے سننے والوں کی خدمت کروں، ہمارے عرف میں ہندوستان پاکستان میں مجلس ایک خاص ماحول کو کہا جاتا ہے، ایک فرش ازا ہے، ایک ازا خانہ، ایک ممبر ہے، جبکہ عربی اعتبار سے 2 آدمیوں کے بیٹھنے کو بھی مجلس کہا جاتا ہے. آپ جانتے ہیں پیغمبر یہ چاہ رہے ہیں کہ جب 2 آدمی بھی کہیں جمع ہو جاؤ تو ذکر علی کیے بغیر نہ اٹھو. پیغمبر یہ چاہ رہے ہیں ثواب کمائے بغیر وہاں سے نہ اٹھو، کیونکہ ذکر علی جو کرتا ہے گویا کہ وہ منقبت سے بھی اپنے آپ کو رنگ رہا ہے، ناز سے بھی رنگ رہا ہے اور ہم سے بھی رنگ رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں میں اپنے شب و روز کو ذکر علی سے، یاد علی سے، اقوال علی سے، گفتار علی سے، رفتار علی سے اور جو امیر المومنین کی چاہت ہے اس سے ہمیں اپنی زندگی کو مزین کرنا چاہیے تاکہ ہماری زندگی جیتے جی جنت کا منظر پیش کرنے لگے. جزاک اللہ. جی آپ کے پاس وقت ہے اگر آپ اور بیان کو جاری رکھنا چاہیں؟ جی بالکل 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 بالکل. کوئی اور سوال میں اپنے سننے والوں کی خدمت میں یہی عرض کر رہا ہوں مسلسل، اور ہم اپنے سننے والوں سے گزارش کریں گے ہمارے پروگرام کا وقت یقیناً اگرچہ محدود ہوتا ہے، گھنٹہ پون گھنٹہ، لیکن اس کا مقصد نہیں ہے کہ یہ گفتگو پروگرام کے بعد ختم ہو جائے گی. آپ کو اس گفتگو کو آگے پہنچانا ہے، اس کو نشر کرنا ہے، اس پیغام کو بطور صدقہ پہنچانا ہے. آج سوشل میڈیا کا جتنا زیادہ منفی استعمال ہو رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا مثبت استعمال کریں، ہم اس چیز کو پبلک تک پہنچائیں، اس چیز کو وائرل کریں کہ جو چیز ہمارے لیے تقویت کا باعث ہو، ہمارے دین کی تقویت کا باعث ہو، اسلامی پیغام ہو، اصلاحی پیغام ہو، اخلاقی پیغام ہو، اعتقادی پیغام ہو، اس سے ہم سوشل میڈیا کا مثبت استعمال بھی کر سکیں. اس میں کوئی شک نہیں آج سوشل میڈیا نے اسلام کو جتنا آسان کر دیا ہے وہی اسلام کے لیے بہت سے مسائل بھی پیدا کیے ہیں. ہمیں چاہیے ہم جو اس کا منفی استعمال ہے
مذمت کریں اور پریکٹیکلی جو مثبت چہرہ ہے سوشل میڈیا کا، جس طرح چینلز کی صورت میں ہے اور دوسرے پلیٹ فارم کی صورت میں ہے، دینی پروگرامز کی صورت میں ہے، علماء کے پیغامات اور بیانات کی صورت میں، ہمیں چاہیے اس کو زیادہ سے زیادہ آگے پہنچائیں تاکہ ہم قرآن کی آیت کا مصداق بن جائیں کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی معاونت کرو، برائی اور گناہ کے کاموں میں معاونت نہ کرو۔ میں نہیں سمجھتا آج کے اس پورا شوق دور میں امام حسین سلام اللہ علیہ کے نام سے یہ ٹی وی دنیا بھر میں تقریباً زبانوں میں جو خدمت کر رہا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا کارنامہ ہے، اور یقیناً یہ جملہ میرا اس وقت صدق آئے گا آپ کے اوپر کہ آپ کی پشت پناہی امام حسین کر رہے ہیں اور حضرت ابو الفضل کر رہے ہیں، اور جن کی پشت پہ حضرت ابو الفضل اور حضرت امام حسین کی تائید ہو، یقیناً ان کی ترقی میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہو سکتی۔ میری بہت ساری دعائیں چینل کے لیے، آپ کے لیے، آپ کی پوری ٹیم کے لیے جان پیشانی کے ساتھ اس پروگرام کو پوری دنیا میں مومین تک پہنچاتے ہیں۔ خدا آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں، آباد رہیں، شاد رہیں، اور سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کو عام کرتے رہیں، اور سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام سے ہی وابستہ رہیں۔ یقیناً آپ نے بہت پیارا پیغام دیا مومنین تک کہ ولایت امیر المومنین علیہ السلام، ذکر امیر المومنین علیہ السلام اور مولا امیر المومنین علیہ السلام کی فکر کو عام کرنا چاہیے، اور آپ نے چینل کو اپریشیٹ کیا اور داد و تحسین سے نوازا، بہت شکر گزار ہوں۔ مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں، اور یقیناً آپ ہمارے چینل کے لیے باعث برکت ہیں، مولا آپ پر رحمت برکت نازل فرمائیں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ جناب مولانا جواد حسین عابدی صاحب کراچی پاکستان سے، خداوند متعال آپ پر رحمت برکت نازل فرمائیں، اور یقیناً جب بھی امیر المومنین علیہ السلام کے ذکر سے دل ٹھنڈا ہو تو اپنی ماں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ماں نے امانت میں خیانت نہیں کی، اور مائیں جب امانت میں خیانت نہ کریں تو بچے حلالی پیدا ہوتے ہیں، اور جہاں پہ حلالی ہوں گے وہاں پہ علی علی ہوگا، جہاں پہ علی علی ہوگا وہاں پہ رسول رسول ہوگا، جہاں پہ رسول رسول ہوگا وہاں پہ اللہ اللہ ہوگا، اور جہاں پہ یہ تینوں ولایتیں ثابت ہو جائیں، توحید، نبوت، امامت کی، وہاں پہ حق و حقانیت آشکار ہوتا نظر آتا ہے۔ لہذا ولایت امیر المومنین علیہ السلام سے وابستگی کے لیے ضروری ہے ماؤں کا پاک دامن ہونا، بچوں کا حلالی ہونا، اور قوم کا با حیا ہونا ضروری ہے۔ لہذا جہاں پہ امیر المومنین علیہ السلام کا دشمن ہو وہاں پہ مومن کبھی بھی ذرہ برابر رخنہ اندازی نہیں کر سکتا، وہاں پہ مومن ہمیشہ محبت اہل بیت علیہ السلام کو مقدم رکھے گا۔ ہمارے دین کا معیار ہے امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت اور اعتقاد ولایت امیر المومنین علیہ السلام۔ جہاں پہ ولایت امیر المومنین علیہ السلام پہ کوئی حملہ کرنے والا ہو، جہاں پہ امیر المومنین علیہ السلام کی ذات اقدس کا کوئی مخالف ہو، وہ کتنا ہی رتبوں کا حامل ہو جائے، اس شخص سے ہماری وابستگی یقیناً ایک عبث فعل ہے۔ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلمان محمدی کو حکم دے کر فرما دیا کہ دین کو اگر اختیار کرنا ہے تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کے پیچھے پیچھے چلنے کا سبق حاصل کرو۔ اے سلمان، الحق و یدور حیث ما دار علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یہ نہ دیکھو کس نے کیا لکھا تھا، یہ نہ دیکھو کون کس کے پاس بیٹھتا تھا، یہ نہ دیکھو کہ کس نے کتنا سال کس چیز کی خدمت کی ہے، بلکہ دیکھو یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پیچھے کتنا چلتا ہے شخص، امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ کون کون چلتا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں شاعر اہل بیت علیہ السلام سید عباس مہدی صاحب، سنبل ہیرا، مظفر نگر، یو پی، انڈیا سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد، یا علی مدد۔ آج تو بڑا بےتاب کرایا، دیر سے حاضر ہوئے، بہرحال خدمت اہل بیت علیہ السلام میں ذکر اہل بیت علیہ السلام کا ہدیہ پیش جی، وہ کیجیے میں گا۔ نماز میں تھا نا تو ادھر جماعت لیٹ ہوتی ہے تھوڑی۔ اچھا، مولا قبول فرمائیں، بسم اللہ کیجئے گا، یہ عبادت بھی انجام دیجئے، عنایت کیجئے گا۔ بسم اللہ، بسم اللہ، جی بسم اللہ، بالکل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین خدا سمجھ لیا، کعبہ سمجھ لیا، واہ سبحان اللہ، پرچے عزا پر بیٹھ کے کیا کیا سمجھ لیا، واہ 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 تم سے قضا نہ ہوگی کبھی پھر کوئی نماز، واہ 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 تم نے اگر حسین کا سجدہ سمجھ لیا، واہ 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 تم نے اگر حسین کا سجدہ سمجھ لیا، واہ واہ، ہم حکم پہ شاگرد ہیں خدا کے ایسے ستم پر، بسم اللہ، مجبور جو ہو جائیں وہ سرتاج نہیں ہیں، واہ
بتلا دیا عباس نے چلو سے اٹھا کر، واہ پیاسے ہیں مگر پانی کے محتاج نہیں ہیں، واہ 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 پیاسے ہیں مگر پانی کے محتاج نہیں ہیں، واہ انہیں جو دیتے انہی کی دوا تو کیا ہوتا، واہ تڑپنے دیتے جو ہنستے سوا تو کیا ہوتا، واہ کیا تھا بند جو پانی یزید والوں نے، واہ حسین بند جو کرتے ہوا تو کیا ہوتا، واہ 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 حسین بند جو کرتے ہوا تو کیا ہوتا، واہ اس عرصے غیبت کو کیوں رب نے بڑھایا ہے، واہ اس عرصے غیبت کو کیوں رب نے بڑھایا ہے، واہ شبیر کے لشکر میں کیا حر نہیں آیا ہے، واہ سبحان اللہ شبیر کے لشکر میں کیا حر نہیں آیا ہے، واہ وہ دیکھیے کعبے کی چھت پر ہیں کھڑے مہدی، واہ وہ دیکھیے کعبے کی چھت پر ہیں کھڑے مہدی، واہ دادا جہاں اترا تھا پوتا وہیں آیا ہے، واہ 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 دادا جہاں اترا تھا پوتا وہیں آیا ہے، واہ شہر دل کو کبھی کوفہ نہیں ہونے دیں گے، واہ سبحان اللہ شہر دل کو کبھی کوفہ نہیں ہونے دیں گے، واہ ابن زہرا تجھے تنہا نہیں ہونے دیں گے، واہ ابن زہرا تجھے تنہا نہیں ہونے دیں گے، اب مقصر کو نصیری کو اٹھا لے یا رب، یہ کبھی 313 نہیں ہونے دیں گے، واہ 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 یہ کبھی 313 نہیں ہونے دیں گے، واہ 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 جب ہر چلا تھا باندھ کے رومال فاطمہ، واہ جب ہر چلا تھا باندھ کے رومال فاطمہ، واہ تاریخ نے وہ لمحہ لیا سال بیچ کر، واہ ہاتھوں کو جوڑ کر یہی کہتا تھا ہر نبی، واہ اے ہر مجھے خرید لے رومال بیچ کر، واہ 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 اے ہر مجھے خرید لے رومال بیچ کر، واہ 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 ہے گھر میں جا نماز بھی فرش عذابی ہے، واہ سبحان اللہ ہے گھر میں جا نماز بھی فرش عذابی ہے، سبحان اللہ ایک کعبہ خیال بھی ایک کربلا بھی ہے، واہ 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 دیکھیں کہاں اترتی ہیں قرآن کی آیتیں، واہ کعبہ بھی ہے زمیں پہ در سیدہ بھی ہے، واہ 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 کعبہ بھی ہے زمیں پہ در سیدہ بھی ہے، واہ دل میرا خانہ کعبہ کی طرح ہے جس میں، واہ دل میرا خانہ کعبہ کی طرح ہے جس میں، واہ میرے مولا کے علاوہ کوئی آیا نہ گیا، واہ جشن مولا میں وہ آتے بھی تو آتے کیسے، واہ واہ ان سے آیا نہ گیا ہم سے بلایا نہ گیا، واہ ان سے آیا نہ گیا ہم سے بلایا نہ گیا، واہ علی کے نام کا نعرہ لگا دیا جائے، واہ واہ علی کے نام کا نعرہ لگا دیا جائے، واہ واہ اذان دے کے مصلی بچھا دیا جائے، واہ 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 اذان دے کے مصلی بچھا دیا جائے، واہ چلو خلوص سے پڑھ کر نماز عشق علی، واہ منافقین کو زندہ جلا دیا جائے، واہ 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 منافقین کو زندہ جلا دیا جائے، واہ علی کے ذکر سے کچھ سے جلنے لگتے ہیں، بے شک علی کے ذکر سے کچھ ایسے جلنے لگتے ہیں، بے شمار بہت سے لوگ زمین پر اچھلنے لگتے ہیں، واہ 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 بہت سے لوگ زمین پر اچھلنے لگتے ہیں، مزار فاطمہ زہرا کا ذکر سنتے ہی وہ غلاف خانہ کعبہ بدلنے لگتے ہیں، بے شمار غلاف خانہ کعبہ بدلنے لگتے ہیں، واہ 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 ایک امتحان ہے ذکر حسین کا ممبر، واہ ایک امتحان ہے ذکر حسین کا ممبر، واہ خطیب اپنے لہو کا اثر دکھا دے گا، واہ واہ خطیب اپنے لہو کا اثر دکھا دے گا، واہ 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 طواف روضہ سرور نہیں کرو گے اگر، واہ طواف خانہ کعبہ تمہیں تھکا دے گا، واہ 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 طواف خانہ کعبہ تمہیں تھکا دے گا، کسے زمین کسے آسماں بنانا ہے، واہ کسے زمین کسے آسماں بنانا ہے، واہ مکی بتائے گا کیسا مکان بنانا ہے، واہ واہ واہ
اے ابراہیم خدا سے سوال کیا کرنا، واہ علی سے پوچھ لو کعبہ کہاں بنانا ہے، واہ 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 علی سے پوچھ لو کعبہ کہاں بنانا ہے، واہ واہ، عادل دہل نے کیا عدل کیا ہے دیکھو، سبحان اللہ اس کی تفسیر ہی دنیا سے نرالی نکلی، سبحان اللہ، تم نے کعبے پہ جما رکھا تھا قبضہ پھر بھی، واہ چار دیواروں میں سے ایک ہماری نکلی، واہ 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 چار دیواروں میں سے ایک ہماری نکلی، واہ، سبحان اللہ، نو کے نیزہ پہ بسط شان پڑھا کرتے ہیں، واہ نو کے نیزہ پہ بسط شان پڑھا کرتے ہیں، واہ اپنے اللہ کا فرمان پڑھا کرتے ہیں، واہ اپنے اللہ کا فرمان پڑھا کرتے ہیں، واہ ان کے ہذیان کا الزام کہ جن کے بچے واہ نو کے نیزہ پہ بھی قرآن پڑھا کرتے ہیں، واہ 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 ان واہ پہ ہذیان کا الزام کہ جن کے بچے واہ نو کے نیزہ پہ بھی قرآن پڑھا کرتے ہیں، واہ نو کے نیزہ پہ بھی قرآن پڑھا کرتے ہیں، واہ واہ زہرا کا لال جان پیمبر حسین ہے، واہ، سبحان اللہ، زہرا کا لال جان پیمبر حسین ہے، واہ کرب و بلا صدف ہے تو گوہر حسین ہے، واہ 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 کرب و بلا صدف ہے تو گوہر حسین ہے، واہ واہ کرب و بلا کی جنگ کا آغاز ہے غدیر، واہ منظر تو ہے علی پس منظر حسین ہے، واہ 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 منظر تو ہے علی پس منظر حسین ہے، واہ، پرچے عزا بچھا گئی زینب کا شکریہ، اللہ اکبر، پرچے عزا بچھا گئی زینب کا شکریہ، بے گھر یزید ہو گیا گھر گھر حسین ہے، واہ 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 بے گھر یزید ہو گیا واہ واہ گھر گھر حسین ہے، واہ نالین مصطفیٰ کے تلے کائنات ہے، واہ نالین مصطفیٰ کے تلے کائنات ہے، واہ اور مصطفیٰ کی پشت کے اوپر حسین ہے، واہ 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 اور مصطفیٰ کی پشت کے اوپر حسین ہے، ہر ایک حسینی قلب سے باہر ہے تو یزید، واہ بس اس لیے کہ قلب کے اندر حسین ہے، واہ 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 بس اس لیے کہ قلب کے اندر حسین ہے، جہاں پہ سینکڑوں پہرے ہوا کے بیٹھے ہیں، واہ جہاں پہ سینکڑوں پہرے ہوا کے بیٹھے ہیں، واہ وہیں چراغ ازا ہم جلا کے بیٹھے ہیں، واہ وہیں چراغ ازا ہم جلا کے بیٹھے ہیں، واہ یہ دیکھنا ہے کہ سجدے سے کب اٹھائیں گے سر، واہ یہ دیکھنا ہے کہ سجدے سے کب اٹھائیں گے سر، واہ حسین پشت محمد پہ آ کے بیٹھے ہیں، واہ 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 حسین پشت محمد پہ آ کے بیٹھے ہیں، واہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اتنا ذلیل کر دیا پہلے حسین نے، واہ اتنا ذلیل کر دیا پہلے حسین نے، واہ، بیعت طلب کرے نہ کوئی دوسرا یزید، بے شمار، خداوند متعالی آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں، مولا آپ کی زبان میں تاثیر عطا فرمائیں، عبادتیں طاعتیں ذکر اہل بیت علیہ السلام قبول ہو۔ یہ تھے ہمارے ساتھ شاعر اہل بیت علیہ السلام سید عباس مہدی صاحب، سنبھل ہیرا، مظفر نگر، یو پی، انڈیا سے۔ خداوند متعالی ذکر کی سعادت شرف آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رکھے۔ دعا گو ہوں اس رمضان عظیم کے اس ذکر میں خداوند متعالی آپ کو عظیم مرتبہ محبت اہل بیت علیہ السلام کا نصیب فرمائے، سدا آباد رہیں، جلد کر والائے مولانا نصیب ہو۔ جو دوستان میسیجز لکھتے رہے، جن میں جعفر شاہ صاحب نے بھی میسیجز لکھے یوٹیوب کے اوپر، اور جناب سیدہ معروف ماہی صاحب نے اور سکینہ علی صاحبہ نے بھی میسیجز لکھے، سیدہ معروف ماہی صاحب نے بھی دعائیں لکھی۔ خداوند متعالی آپ سب کی دعائیں قبول فرمائے، حجت خدا آپ کو اپنا مخلص قرار دیں اور سدا آباد رہیں۔ ہم سب کے گھروں میں رحمت برکتیں جاری و ساری رہیں، حجت خدا کے انتظار سے، حجت خدا کی محبت سے۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔